جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں اعجاز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو نیوز۔ تو نئے آرمی چیف کے لیے جو ہے وہ 4 نام مضبوط میدان میں آگے ہیں، تو ان پہ غور و فکر ہو رہا ہے اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو جو پہلے نمبر پہ ہیں وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل سحر شمشاد، سندھ میں ریجمنٹ ہے ان کا اور تعلق ضلع چکوال سے ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود بلوچ، ریجمنٹ تعلق ضلع راولپنڈی سے ہے ان کا، اور تیسرے ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس بلوچ، ریجمنٹ تعلق کوہاڑ سے ہے ان کا، اور چوتھے نمبر پہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بلوچ، ریجمنٹ تعلق ہے ان کا بھی ضلع چکوال سے۔ تو ان چاروں کو 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل پر ترقی دی گئی تھی۔ اب دیکھیں ان چاروں میں سے قرعہ کس کے نام کا نکلتا ہے۔ اور ایک اور خبر ہے کہ مزید 8 معاون خصوصی شامل ہونے کے بعد عوام کی جیبوں ڈاکہ ڈالنے والی ٹیم کی تعداد تقریباً 70 ہو چکی ہے۔ قومی خزانہ لٹیروں پر نچاور، جب یہ عوام بیچاری بھوک ننگی اور کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ 70 وزیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کی ترجیحات عوامی نہیں ذاتی ہیں۔ اتنے مشکل حالات میں بھی یہ لوگ بجائے محدود کرنے کے اس کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور ملک کے ساتھ ظلم کی یہ اندھیر رات انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گی۔ اور یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں بجلی 8 روپے مہنگی ہوئی ہے، تو یہ سارا خرچہ کدھر سے نکلے گا؟ عوام کی جیبوں سے نکلے گا۔ اب ملک اس وقت اتنے سخت کرائسس کا شکار ہے، اور اس طرح کی حرکات سے میننگ کہ یہ لوگ مزید معاون خصوصی، مزید وزیر بھرتی کر رہے ہیں۔ ان کو تو پہلے ہی وزارتیں کم کرنی چاہیے، لوگ حکومت میں کم کرنے چاہیے تاکہ یہ اخراجات کم ہوں، تو ملک کے غریب عوام پہ بوجھ کم ڈلے گا۔ اور نواز شریف اور اسحاق ڈار اشتہاری ملزم ہیں، پابندی کے باوجود چینلز پر ان کی تقاریر نشر کی جا رہی ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ پیمرا کے خلاف کارروائی کی جائے، اظہر صدیقی ایڈوکیٹ کی درخواست پر پیمرا اور وفاقی حکومت سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے جواب طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ٹیلی تھون کے لیے جو عمران خان ٹیلی تھون کر رہے ہیں، وہ صرف سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو وہ بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ بھی عام ٹیلی ویژن پہ آ کر چینلز پہ بیٹھ سکیں، وہ براہ راست دکھا سکیں، وہ سب بند ہے۔ تو یہ اشتہاری لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو یہ حکومت ہمارے اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور عوام کا اس حکومت سے مطالبہ ہے کہ مہربانی کر کے جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں تاکہ عوام کے مطابق اس کا سربراہ اس پہ آ کے حکومت کرے۔ پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی نے بلدیاتی بل کی منظوری دے دی۔ بلدیاتی بل کے مطابق پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ 25 ضلع کونسل اور 11 میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوں گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سربراہ میئر ہوگا۔ عوام براہ راست ووٹ جو ہے وہ میئر کو ڈالیں گے۔ بل کے مطابق دیہاتوں اور شہروں میں یونین کونسلز بنیں گی، اور تحصیل کونسل اور ٹاؤنز نئے بلدیاتی ایکٹ میں ختم کر دیے گئے ہیں۔ صوبے کے ہر گاؤں میں ایک ولیج پنچایت کونسل ہوگی۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ کابینہ ہوگی، اور تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹی واسا پی ایچ ایز، یہ ایک نیا شیڈول پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے لیے آئندہ کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ تحریک انصاف عمران خان خاتون جج کو دھمکیاں دینے کی کیس میں شامل تفتیش ہو گئے۔ جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جتنا دیوار سے لگائیں گے ہی تیار ہو رہے ہیں، اور جے آئی ٹی کے سامنے ایس ایس پی آفس پہنچے تو پارٹی رہنما فواد چودھری بھی ہمراہ تھے۔
ان کی پیشی کے موقع پر ایس ایس پی آفس کے باہر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ عمران خان سے ایس ایس پی کے انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم نے زبانی سوالات کیے، جبکہ انہیں 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی دیا گیا تھا۔ جے آئی ٹی نے عمران خان سے 20 منٹ تک تفتیش کی۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا مقدمہ بنا کر ساری دنیا کے سامنے مذاق بنایا گیا ہے۔ پوری دنیا اس مقدمے پر ہنس رہی ہے۔ شہباز گل پر جنسی تشدد کیا گیا، جس پر قانونی کارروائی کا کہا تھا۔ اب عمران خان نے کہا کہ حکومت سے صرف صاف اور شفاف انتخابات پر ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ سیلاب زدگان کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے تھے، ٹرانسمیشن بند کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک کے معاشی حالات اور سیلاب کے باعث خاموش رہا، لیکن ہمیں جتنا دیوار سے لگائیں گے اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں۔ جب اسلام آباد کی کال دی تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عمران خان نے کہا حکومت عوام میں نہیں نکل سکتی، سیاسی فنڈنگ کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ملکی حالات سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان نے 20 اگست کو F9 پارک میں احتجاجی جلسے سے خطاب کے دوران شہباز گل پر مبینہ تشدد خلاف آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد پر کیس کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جب سزا ہو جاتی ہے سیشن سے تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کرتا ہے، ہائی کورٹ سے اب سزا ہو جاتی ہے تو سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہے، سپریم کورٹ میں اپیل ہو جاتی ہے تو وہیں نظر ثانی کی اپیل کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف اگر جانا، کسی کی فیصلے کے خلاف جانا، یہ دہشت گردی کا مقدمہ بن جائے گا۔ یہ تو مذاق ہے، یہ مذاق بنا رہے ہیں اس ملک کو، اور پتہ نہیں اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہی ہے یہ پیڑیاں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔